من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہودیوں نے شیطان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا۔ وما کفر سلیمان، اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن جو شیطان تھے وہ کفر اختیار کر چکے تھے۔ یعلمون الناس السحر، کفر یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اللہ رب العزت نے بابل شہر، یہ عراق کے اندر واقع ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر دو فرشتوں کو نازل کیا ان کی آزمائش کے لیے۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں ہاروت اور ماروت کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک وہ یہ بتا نہ دیتے۔ وہ پہلے بتاتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم صرف اور صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم ایک فتنہ ہیں۔ فلا تکفر، بس تمہیں چاہیے کہ تم کفر اختیار نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور یہ یہودی ان سے سیکھتے تھے وہ علم یا وہ جادو ٹونا، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے یہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکیں، علیحدگی کرا سکیں۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے مل کر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہ چاہتا۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ جو کچھ سیکھتے تھے وہ نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فرمایا تحقیق انہوں نے جان لیا اس بات کو، وہ خوب جان چکے تھے۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ، جو کچھ انہوں نے خریدا ہے، یعنی یہ جادو کا معاملہ، ٹونا، تعویذات، گنڈے، جو کچھ خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی وجہ سے آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے خریدا وہ بہت ہی بری ان کی خریداری تھی اپنی جانوں کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر، یا یوں کہیں کاش وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے ایک بہترین حصہ ہوتا، بہترین صلہ ہوتا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور وہ ہر چیز کی بولیاں سمجھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور ان کے مسائل کو بھی اللہ کے حکم سے حل کرتے تھے۔ شیاطین جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ۔ تو شیطان جو ہے، چونکہ یہ جنات ہیں اور جنات انسان کے سب سے زیادہ قریب تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام لے کر آنا جانا جنات کے ذمہ تھا، خصوصی معاملات جنات کے ذمہ، حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو
ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا یہ جنات کے ذمہ تھا۔ یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیا کرتے تھے۔ یوں لگا لیں کہ انسانوں کی خدمت کا معاملہ جنات کے حوالے تھا۔ جنات میں سے شیطانوں نے، اللہ نے کیونکہ باقاعدہ یہاں پر شیطان کا لفظ استعمال فرمایا، جنات میں سے شیطانوں نے کچھ ایسی تعلیمات حاصل کر لی جنہیں ہم اپنے زمانے میں آج کے دور میں تعویذ، گنڈا، جادو ٹونا یہ کہتے ہیں۔ سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سحر کہتے ہیں جادو کو۔ تو انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قریب یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آس پاس یہ نہیں چل سکتا تھا، دور دراز علاقوں میں جا کے انہوں نے یہودیوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ اور خاص کر جو ایک اس وقت ٹرینڈ چلا، جو بہت زیادہ سیکھا جانے والا علم تھا اس وقت، وہ یہ تھا ایسے وہ تعویذ سیکھتے، ایسا علم سیکھتے، ایسا جادو سیکھتے جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، طلاقیں ہو جائیں۔ وہ یہ تعلیم سیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس برائی کو پھر اسی زمانے میں ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کیا ہیں؟ دو فرشتے ہیں۔ شیطان تو جو کو سکھا رہا تھا وہ اس کی کوئی اچھائی برائی نہیں بتا رہا تھا۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ رب العزت نے عراق کے اندر نازل فرمایا، بھیجا، اور وہ بھی یہ علم لے کر آئے اور انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ لیکن ساتھ ہی جو بندہ ان سے سیکھنے کے لیے جاتا، ہاروت اور ماروت پہلے اس کو بتاتے بھئی ہم ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم ایک فتنہ ہے، تم یہ کام نہ سیکھو۔ اور وہ بتاتے اگر تم سیکھو گے تو پھر تم کفر اختیار کر جاؤ گے، تمہارا ایمان کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہے گا۔ ایک وہ یہ بتاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ سیکھنے پر اصرار کرتا تو پھر وہ ایک وعدہ لیتے تھے ان یہودیوں سے۔ وعدہ یہ تھا کہ تم وعدہ کرو یہ علم سیکھ کر رشتہ داروں کو آپس میں لڑاؤ گے نہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا نہیں کرواؤ گے، اور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ وعدہ لیتے تھے باقاعدہ وہ۔ جو بندہ ان کے ساتھ وعدہ کر لیتا پھر اسے وہ تعلیمات دیتے تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم سیکھنے سے پہلے اچھا اور برا، ایمان اور کفر بتا دیا، اپنے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ہٹ درمی اور ان کی بے شرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ تم نہیں سیکھ سکتے، یہ کفر ہے، اور پھر ان کو بتا کر بھیجنے کہ یہ کام اگر سیکھ بھی رہا تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود یہ وہی کام کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، خاص کر یہ وہ تعلیمات حاصل کرتے، خاص کر وہ علم سیکھتے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان جو جدائی ہے وہ دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، دو انسانوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہے، دو نسلوں کے درمیان جدائی ہے۔ اور بعض اوقات یہ دشمنی اس قدر بڑھتی ہے کہ معاملہ قتل و غارت تک چلا جاتا ہے۔ ناراضگی تو عام سی بات ہے، ناراض ہو جانا، ایک دوسرے کو نہ بلانا، بات چیت نہ کرنا، خوشی غمی ختم کر دینا، رشتے ناطے ختم کر دینا، یہ تو عام سی بات ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اتنی دشمنی بڑھتی ہے معاملہ قتل اور قتال تک آ جاتا ہے۔ اور یہ بدبخت سیکھتے ہی وہ تعلیمات تھے جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان
جدائی پیدا کی جا سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من، یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم یہ جادو کر لیں گے، تعویذ کر لیں گے، گندا کر لیں گے، ٹونا کر لیں گے، اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسباب کی حد تک سمجھ آ سکتی ہے، لیکن جادو کرنے کے بعد یا کروانے کے بعد، تعویذ دھاگا کروانے کے بعد وہ 200% یا 100% یہ کام ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نفع، کسی کو نقصان، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، کسی کے رشتے کو نبھانا اور کسی کے رشتے کو راستے میں ختم کرنا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ بولیں کس کے ہاتھ میں؟ سارے بولے، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہم سارے بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو تعویذ، دھاگا، جادو، ٹونا، گنڈا جو اس کی نفی فرما رہا ہے نا، ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر لا محالہ خود بخود ہمارے اندر سے غیر اللہ کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ کس کی محبت آئے گی؟ بولے کس کی آئے گی؟ اللہ کی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر دل میں ڈر بھی میرا ہو اور محبت بھی میری ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے۔ ڈر بھی کس کا ہونا چاہیے اور محبت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ نفع کون بچا سکتا ہے؟ نقصان کون بچا سکتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے اور تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ سارے کام کرتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر میں نہ چاہوں تو یہ نقصان اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ یہ سارے مل کر زور لگا لیں، کس بات کا؟ اس چیز کا زور لگا لیں کہ کسی کو نفع پہنچا دیں۔ فرمایا نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اتنا بڑا نقطہ ہے، اتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے بتا دی، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھائیں۔ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ اپنی زندگی، وہ رنگینیاں چھوڑ کے، وہ دولت کی ریل پیل چھوڑ کے اللہ کی تبلیغ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سعید انور بہت بڑا کھلاڑی، پتہ ہے نا آپ کو، نام سنا ہوگا آپ نے، کرکٹ کا بہت بڑا کھلاڑی تھا، اور اتنا بڑا کھلاڑی تھا اس کے ساتھ کھیلنے والے لوگ بتاتے ہیں ہم کھیل رہے ہوتے تھے، ہماری بیٹنگ چلتی ہوتی تھی اور وہ سو جاتا تھا، وہ سو کے اٹھتا، میدان میں جاتا، سو کر کے واپس آ جاتا، اس کی عام بات تھی بیٹنگ کرنا۔ اتنا بڑا کھلاڑی تھا اور دنیا اللہ نے اس کو اتنی دی تھی، وہ خود بتاتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کتنا پیسہ میرے پاس آیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بیمار ہو گئی، اس نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پتہ نہیں کن کن ملکوں کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، امریکہ تک چلا گیا، برطانیہ، یورپ، جہاں جہاں کسی نے بتایا وہاں پہنچا۔ وہ کہتا میں نے ڈاکٹروں سے ایک وقت ایسا ہے، میں نے کہا جی میری جتنی دولت ہے ساری لکھا لو، اگلے 10 سال میں جو کماؤں گا وہ بھی تمہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دنیا جانتی تھی کھلاڑی ہے، ان کے لیے کروڑوں اربوں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک وقفے پر آ کے جو ہے نا یہ اپنے اداکاری کرے، ان کو کروڑوں اربوں مل جاتے ہیں۔ تو اگلے 10 سال تک کی کمائی جتنی ہوگی وہ تمہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی کو کسی طریقے سے بچا لو۔ ڈاکٹروں نے کہا بھئی یہ زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم بچا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کون کہہ رہے؟ کافر جو ڈاکٹر ہیں، یورپ کے، برطانیہ کے، امریکہ کے کافر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بچا نہیں سکتے۔ کس نے بچانا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو بچے گی، ورنہ ہم نہیں بچا سکتے، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں۔
کہتا ہے بچی میری فوت ہو گئی، سارے وسائل تھے، رشتے ناتے میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر میرے ساتھ تھے، سب کچھ میرے ساتھ تھا، پھر بھی میں اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکا۔ دولت کی کمی نہیں تھی، اگر ڈاکٹر مجھے کہتے خراب لگے گا تو میں 2 خراب دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میری بیٹی کی زندگی نہ بچ سکی۔ تو کہتا پھر میں نے سوچا اس پر، پڑھا لکھا انسان ہے، عام انسان ہماری طرح کا نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان ہے۔ اس نے کہا میرے دل سے جو ہے نا آواز نکلی، کوئی ایسی ذات ضرور موجود ہے جو اس نظام کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہے۔ کہتا پھر میرا رابطہ ہوتا 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 کس سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ آج وہ بندہ، وہ دولت کی رنگینیاں، وہ شہرت، سب کچھ چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں کے تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ بندہ آج۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے، اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہ تعویذ کے اندر ہے، نہ جادو کے اندر ہے، نہ ٹونے کے اندر ہے۔ اور کالا جادو یہ کفر ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کالا جادو کرنے والا، جادو کرانے والا دونوں کافر ہیں۔ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کافر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نوری علم جو ہے اس کی بھی صرف اتنی گنجائش ہے، آپ دم کرا لیں، ٹھیک ہے، 2 لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کرا لیں، میاں بیوی کی نہیں بنتی، آپ نے کسی سے تعویذ لیا جی دے دیں مجھے کچھ تاکہ میرا بچہ اور میری بچی ان دونوں کا گھر بچ جائے، یہ آپ کے لیے ثواب کی بات ہوگی۔ اگر آج بھی میں یہ چاہوں گا کہ یہ والا بیان عورتیں سنیں خاص کر، کیونکہ یہ بیماری عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ شادی سے پہلے، شادی سے بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کہتی ہیں جی میری بیٹی اپنے سسرال میں جا کر مالکہ بن جائے، میری بیٹی کا حکم چلے۔ جب کسی کی بیٹی اپنے گھر میں آتی ہے پھر یہ چاہتی ہے یہ نوکرانی بن کے آئے، دوہرا معیار، دوہرا معیار۔ اور پھر اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے سب کچھ دو پر لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے، جس کا سنتی ہے اس کے پاس بھاگ جاتی ہے، اور اپنی بہو کا گھر توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ کفر ہے، قرآن بتا رہا ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو بندہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ کفر ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، کفر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس بالنیام وادخلوا الجنت بالسلام۔ 4 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلا نمبر افشوا السلام، سلام کثرت سے، سلام کثرت کے ساتھ پھیلاؤ۔ دوسرا نمبر وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، بھوکے لوگوں کو، محتاج لوگوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ تعلق توڑنا، تعلق توڑنا۔ ایک بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک بندہ آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ پھر تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، چوتھا کام فرمایا اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔
فرمایا 4 کام کر لو بدخل الجنت بالسلام، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، جب تم یہ 4 کام کر لو گے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں چلے جانا، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے جنت میں چلے جانا۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک اگر ان پر عمل کریں گے تو اپنے اس نفس کو مارنا پڑے گا جو یہاں پر موجود ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم ان پر عمل اس وقت کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ المیہ تو یہ ہے ہمیں بتایا کسی نے نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، کسی نے ہماری توجہ نہیں دلائی بھائی، نہ کسی کا گھر توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں کس طرف لے جاتی ہیں؟ کفر کی طرح، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا، بار بار بتایا جاتا، بار بار بتایا جاتا، بار بار بتایا جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم اس کفر سے بچ جاتے، ہم کفر سے بچ جاتے۔ ہمیں نہیں بتایا گیا جس کی وجہ سے ہم کفر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ایسا پتہ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو نقصان والی بات ہے، خطرناک بات ہے، وہ یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، انجانے میں کفر کے اندر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، میں کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہودی جانتے تھے، یہودی اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ ہاروت اور ماروت نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے فتنہ بنا کر بھیجے گئے، یہ علم حاصل نہ کرو، اگر حاصل کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ہاروت اور ماروت کا جو کام تھا انہوں نے اتنا بتایا کہ سیکھنے والا بھی جانتا تھا اور جس نے نہیں سیکھا وہ بھی جانتا تھا کہ جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ مہر لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول جو ہم کرتے ہیں یا کراتے ہیں نکاح کے دوران، آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی بندہ یہ کہے میں نے قبول کیا ہے، آپ کو ایک نئی چیز بتا دوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں نے قبول کیا ہے تو اس کا نکاح مشکوک ہوتا ہے۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا نکاح مشکوک ہوتا ہے۔ یہ نکاح پڑھانے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جس کا پڑھایا جا رہا ہے اسے بھی، اس کے ورثاء کو پتہ ہونا چاہیے۔ قبل تو میں نے قبول کر لیا، قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے، اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی آ رہا ہے۔ میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا، ادھر میری زبان سے لفظ نکلا وہ ساتھ ہی ماضی بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ ماضی بن گیا، تو یہ مہر لگ گئی ہے۔ قبول کیا ہے ابھی کر رہا ہے، گھنٹے بعد کر رہا ہے، 2 گھنٹے بعد کر رہا ہے، 1 دن بعد کر رہا ہے، کب کر رہا ہے؟ یہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ جو ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں، جس کا بھی نکاح پڑھاتا ہوں اسے کہتا ہوں بولو میں نے قبول کیا، یا آسان سا لفظ ہے، ایک لفظ قبل تو، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، قد، لام اور عَلِمُوا، یہ تینوں چیزیں اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں وہ اچھی طرح پہچان چکے تھے، جان چکے تھے اس بات کو کہ ان کا اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کے بعد، آخرت ختم، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنے بدبخت تھے، کتنے بے وقوف تھے
کتنے سرکش اور نافرمان تھے، جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے لیے جہنم کو خرید لیا، جانتے بوجھتے انہوں نے اپنے لیے کفر کو خرید لیا۔ کتنا برا سودا کیا انہوں نے، کتنی بری خریداری کی انہوں نے، کتنا برا معاملہ کیا انہوں نے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لو کانوا یعلمون، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کاش وہ اس کی بھیانت کو پہچان لیتے۔ یہ کتنا معاملہ بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے، جہنم میں جا کے جلنا کتنا خطرناک ہوگا، کاش وہ اس بات کو پہچان جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ہاروت اور ماروت کی بات مان کر جادو ٹونے سے باز آ جاتے۔ دو ہی چیزیں سے نا، جادو ٹونا اختیار کرنا کفر ہے، اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ بولیں ایمان ہے نا۔ اختیار کرنا کفر، چھوڑ دینا کیا ہے؟ ایمان۔ اگر وہ جادو ٹونا چھوڑ دیتے، ایمان پر آ جاتے، پہلا نمبر۔ دوسرا، کفر کا انجام کیا ہے؟ جہنم، یہی ہے نا۔ اگر وہ جہنم سے ڈر جاتے کہ نہیں جی ہم نہیں جلنے کے قابل، ہمارے اندر یہ طاقت صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں جل سکیں، وہ ڈر جاتے اس بات سے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ منع کر رہا ہے، اللہ کے رسولوں سے، نبیوں سے ڈر جاتے کہ انہوں نے منع کیا ہے، تو واپس آ جاتے۔ کس طرف؟ اللہ کی طرف، اس وقت کے نبیوں رسولوں کی طرف واپس آ جاتے، ان کی تعلیمات کی طرف واپس آ جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف سے بہترین صلہ عطا فرمانا تھا۔ بہترین صلہ کیا ہے؟ قبر میں جائے گا، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں جاری ہو جائیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، قبر کشادہ ہو جائے گی، پل صراط پہ جائے گا، آسانی سے گزر جائے گا، میدان محشر میں جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ٹھیک ہے نا، پھر جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے بہترین صلہ، بہترین انعام، بہترین بدلہ۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بدلے کو ہی پہچان لیتے، کاش وہ اس بدلے کو ہی پہچان لیتے کہ اللہ کی طرف سے انہیں کیا ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہاں بیٹھ کر ہم سب اس بات کا عہد کریں، پکا عہد کریں، جو مرضی ہو جائے جادو ٹونا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر آیا، اس کو تبلیغ بھی کریں گے، اس کو منع بھی کریں گے کہ بھئی نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ سارے کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایسا موقع ہی لے کر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تعویذات کی طرف، جادو کی طرف جانے کی نوبت پیش ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔